بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے ہیں، اسی طرح دن میں ہر مسلمان پر 5 وقت نماز فرض کی ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ مسلمان ماہ رمضان المبارک میں بھی نماز کا پابند نہیں ہے۔ روزہ رکھ لیا، روزہ رکھ کر سو گئے، نماز کی کوئی فکر نہیں ہے۔ حالانکہ نماز عام دنوں میں بھی ہر مسلمان پر 5 وقت فرض ہے، بلکہ ایمان کی علامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے کئی بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کئی بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی نماز پڑھنے والے پوری طرح سے کامیاب ہیں۔ اب مسلمان پر حیرت یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر بھی نماز چھوڑ کر سویا ہوا ہے، ظہر جاری ہے، عصر جاری ہے، مغرب کے وقت جناب اٹھ رہے ہیں اور افطاری کی تیاری کر رہے ہیں، روزے کی حالت کے اندر بھی ظہر کی نماز گئی، عصر کی نماز گئی۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا، آپ علیہ السلام کی ایک طویل حدیث مبارکہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حافظ علی الصلوات اکرمہ اللہ بخمس خصال، جو آدمی نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 5 طرح کے انعامات دیتے ہیں۔ 5 نمازوں پر انعام کتنے مل رہے ہیں؟ 5 انعام مل رہے ہیں۔ اب سب سے پہلا انعام کیا ہے؟ یرفع عنہ ضیق العیش، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے روزی رزق کی جو تنگی ہے وہ ہٹا دیتے ہیں۔ آج اگر دیکھیں تو ہر مسلمان، ہر انسان اسی وجہ سے پریشان ہے، جناب روزی رزق کا معاملہ سیٹ نہیں ہو رہا، کام سیٹ نہیں ہو رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کی پابندی پر سب سے پہلا انعام کیا دے رہا ہے؟ یرفع عنہ ضیق العیش، اللہ اس کے رزق کی تنگی ہٹا رہے ہیں، یہ دنیاوی مسئلہ اس کا حل ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہوگا؟ وَيَرْفَعُ عَنْهُ عَذَابَ الْقَبْرِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے قبر کا عذاب ہٹا دیں گے۔ دنیا کے اندر بھی آسانی، مرتے وقت بھی آسانی، مرنے کے بعد بھی آسانی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد تیسرا انعام کیا دیتے ہیں؟ نماز کی پابندی پر پہلا انعام رزق کی جو تنگی ہے وہ ختم، دوسرا انعام قبر کا جو عذاب ہے وہ ختم، قبر سے نکلنے کے بعد یؤتی اللہ کتابہ بیمینہ، میدان حشر میں جا ہر کوئی پریشان ہوگا، اللہ اپنی رحمت کے سائے میں اس کو رکھیں گے، عرش کا اس کو سایہ دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو نامہ اعمال ہے یؤتی اللہ کتابہ بیمینہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھے ہاتھ کے اندر دیں گے۔ پل صراط جہاں 1500 سال کا راستہ ہے، ہر انسان پریشان ہوگا۔ یمر علی الصراط کالبرق، نماز کی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے کیا اللہ پاک نے رکھی ہے کہ نماز کا جو پابند آدمی ہوگا وہ پل صراط سے یوں گزرے گا جیسے بجلی کا جھٹکا ہوتا ہے۔ یمر علی الصراط کالبرق، وہ بجلی کی طرح پل صراط سے گزر جائے گا۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا؟ آگے ارشاد فرمایا وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، جو نماز کا پابند ہے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ اور اسی کے بارے میں ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ جب مرنے والے کو قبر میں رکھا جاتا ہے جو نماز کا پابند تھا، اور فرشتے جب اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں من ربک کا، من نبیک کا، ما دینک کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو نماز کا پابند آدمی ہے وہ اٹھ کر بیٹھتا ہے اور اس کی نظر یوں جاتی ہے ایسے مغرب کی طرف، اور مغرب کی سمت نظر جاتی ہے، وہ یوں دیکھتا ہے جیسے عصر کی نماز کا وقت ہے، سورج غروب ہونے والا ہے اور ٹائم جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ فرشتے سوال پوچھ رہے ہیں من ربک کا، من نبیک کا، ما دینک کا، اور یہ سورج کی طرف دیکھ رہا ہے اور پھر جلدی سے گھبرا کر کہتا ہے مجھے چھوڑو، مجھے نماز پڑھنے دو۔ فرشتے کہتے ہیں کہ جس نے قبر میں نماز کو نہیں بلایا، رب کو نہیں بلایا، وہ دنیا میں کیسے بلایا ہوگا اس نے؟ اور حساب کتاب لیے بغیر چلے جاتے ہیں۔ وہ جو سوال ہے من ربک کا، من نبیک کا، ما دینک کا، وہ سوال کیے بغیر چلے جاتے ہیں کہ پاس ہو چکا ہے۔ جس نے نماز کو قبر میں بھی یاد رکھا اس نے دنیا میں کیسے بلایا؟ نماز کی پابندی پر یہ چیزیں مل رہی ہیں۔ اچھا، جو نماز کے اندر سستی کرتا ہے وَمَن تَعَاوَنَ عَنِ الصَّلَاةِ عَاقَبَهُ اللَّهُ ب15 خصال، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 15 طریقوں سے عذاب دیتا ہے۔ عَاقَبَهُ اللَّهُ ب15 عقوبۃ، 5 فی الدنیا و 3 عند الموت،
वसलासतुन फी कब्रिही वसलासतुन इंदा खुरूजिही मिन कब्रिही। 5 अजाब वो हैं जो दुनिया में इस पर मुसल्लत हो जाए। तुनज़ल बरकतुन मिन उम्रिही, सबसे पहला अजाब क्या है? आज हम सब जिन मसाइल का शिकार हैं, हम कहते हैं मसाइल पर मसाइल आते हैं, वसाइल हमारे पास नहीं है, परेशानी पर परेशानी है, बीमारी पर बीमारी है। तुनज़ल बरकतुन मिन उम्रिही, अल्लाह तबारक व तआला इसकी उम्र से, इसकी जिंदगी से बरकत को खींच लेते हैं, यानी इंसान मसाइल के अंदर पड़ जाता है। ये तो कुरान मजीद में भी अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, फमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, जो हमारी याद से गाफिल हो जाएगा, जो नमाज से गाफिल हो जाएगा, जिक्र से मुराद ही नमाज है, जो हमारी याद से, जो हमारे नमाज से गाफिल हो जाएगा, हम उसकी जिंदगी को तंग कर देंगे। वो नशरु यौमल क़यामत आमा, और वो क़यामत के दिन यूं उठेगा कि अंधा होगा और अल्लाह के बारगाह में फरियाद करेगा, या अल्लाह मैं दुनिया में तो देखता था, आज हशर के मैदान में अंधा क्यों? अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, तुम्हारे पास हमारी आयतें आई थी, तुमने उनको भुला दिया, तुम उनको भुला दिया, इस वजह से आज अंधे मैदान हशर के अंदर उठाएगा। तो सबसे पहली बात क्या है? नमाज की पाबंदी न करने पर सबसे पहला अजाब क्या हो रहा है? तुनज़ल बरकतुन मिन उम्रिही, जिंदगी से बरकत छीन ली जाती है। वह तुम हासिवा उस्सालिहीन मिन वजही, नेकी का जो नूर है वो इसके चेहरे से हटा लिया जाता है। बेनमाजी को ये दूसरा अजाब दुनिया के अंदर दिया जा रहा है कि नेकी का जो नूर है, सुलह का जो नूर है, वो नूर इससे हटा लिया जाता है। तीसरा क्या है? कुल्लु अमल यामुल ला याजरुहुल्लाहु अलैहि, नेक अगर काम करेगा अल्लाह तबारक व तआला उस पर उसको अजर नहीं देंगे। चौथे नंबर पर क्या है कि दुआ अगर मांगेगा, लैसा लहु हक़्क़ुन, दुआ अगर मांगेगा, ला युरफ़उ दुआ इला समा, इसकी दुआ आसमान की तरफ नहीं जाएगी। ये खुद दुआ मांगे, दुआ कबूल नहीं होगी। लैसा लहु हक़्क़ुन फी दुआए सालिन, कोई अल्लाह का नेक बंदा इसके लिए दुआ मांगे, उसमें इसका कोई भी हिस्सा नहीं होगा। ये बेनमाजी को अल्लाह तबारक व तआला अजाब दे रहे हैं 5 तरह से दुनिया में, दुनिया के अंदर सख्ती देखें। जब ये 5 तरह के अजाब बेनमाजी पर आएंगे, उसकी जिंदगी में सुकून कहाँ होगा? और मरते वक्त 3 अजाब कौन से? यमूतु ज़लीलन, सबसे पहला अजाब यह है कि उसकी जो मौत है वो जिल्लत की हालत में है। लोग ऐसे जो देख के तौबा तौबा करेंगे। बेनमाजी का मौत के वक्त अजाब क्या है कि यमूतु ज़लीलन, मरेगा जिल्लत की हालत में मरेगा। वो यमूतु जुआन, और शदीद भूख की हालत में मरेगा। वो यमूतु अत्शानन, और शदीद प्यास की हालत में मरेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ सुक़िया बिहार दुनिया, दुनिया के अगर सारे समंदर भी उसको पिला दिए जाए, मा रविया मिन अत्शिही, उसकी प्यास नहीं बुझेगी। ये मरते वक्त 3 अजाब। और कब्र में जब जाएगा वहां पर भी जान नहीं छूटेगी इसकी। 3 अजाब इस पर कब्र में होंगे। नंबर 1, इस पर आग जला दी जाएगी। नंबर 2 कब्र आपस के अंदर यूं मिल जाएगी, कब्र की दीवारें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को इशारा करके, ऐसे हाथों का इशारा करके दिखाया कि कब्र की दीवारें यूं मिल जाएंगी और मुर्दे की पसलियां इस तरह से एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगी। इस तरह से कब्र की दीवारें आपस के अंदर मिल जाएंगी। तीसरे नंबर पर अजाब क्या होगा कि इसके ऊपर एक ऐसा सांप छोड़ा जाएगा जिसकी आंखें आग की तरह सुर्ख होंगी, और वो इतना जहरीला होगा, अगर जमीन पर एक फुंकार मार दे ना, जमीन पर पूरी रोए, जमीन कितनी बड़ी है, एक फुंकार जमीन पर मार दे, उसके जहर का यह आलम है, कयामत तक पूरी जमीन पर कहीं घास नाम की, तिनके नाम की कोई चीज नहीं। और उसके फल में अल्लाह ताला ने इतनी ताकत रखी है, वो बेनमाजी को जब एक मर्तबा डसेगा तो मुर्दा 70 हाथ जमीन को चीरता हुआ नीचे चला जाएगा, फिर उसको उसी तरह डसा जाएगा, और वो बाकायदा कहेगा, बात करेगा, मुझे मेरे रब ने तुझ पर छोड़ा है, मुसल्लत किया है, किस वजह से? तू नमाज नहीं पढ़ता था, मेरा काम क्या है? तूने ज़ोहर की नमाज छोड़ी, तुझे असर तक डसता रहूं, असर की नमाज छोड़ी, मैं मगरिब तक इसी तरह डसता रहूं, मगरिब की नमाज छोड़ी, इशा तक इसी तरह डसता रहूं, फजर की नमाज छोड़ी, फिर मैं तुझे इसी तरह से डसता रहूं, यहां तक के वो मुसलसल अजाब के अंदर होता है, ता कयामत उसको ये अजाब होता रहेगा। ये अजाब उसको कब्र के अंदर है, कब्र से जब निकलेगा तब भी अजाब
اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ قبر سے جب نکلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے میدان حشر میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آئے گا تب بھی اس کے چہرے کے اوپر یہ لکھا ہوگا کہ تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا، آج خدا کو تیری کوئی فکر نہیں، اور اللہ کے غصے کے ساتھ مخصوص۔ اور وہاں جب میدان حشر کے اندر آئیں گے اور کیا ذلت ہوگی اس سے بڑی کہ میدان حشر میں جب پوری انسانیت کھڑی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ سجدہ کرو، سجدے میں گر جاؤ، پوری انسانیت سجدے میں گر جائے گی، لیکن وہ بے نمازی جو دنیا میں اذان کی نماز سنتا تھا وہ سجدہ کرنا چاہے گا تو بھی اس سے وہاں پر سجدہ نہیں ہو سکے گا۔ یہ ایک سجدہ نماز کا ایک سجدہ انسان کو ہزار مسائل سے نجات دے گا۔ وہ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ماہ رمضان المبارک میں بھی اور ماہ رمضان المبارک کے علاوہ بھی۔ نماز ہمارے لیے ایک قیمتی تحفہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو معراج کے موقع پر دیا، لیکن افسوس اس بات کا ہے آج مسلمان نماز سے غافل ہے۔ حالانکہ نماز وہ چیز ہے جب آپ علیہ السلام دنیا سے جا رہے تھے اس وقت بھی آپ کی زبان پر الفاظ یہ تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، دو چیزوں کا خیال رکھنا، نماز کا خیال کرنا اور اپنے ماتحت جو لوگ ہیں، تمہارے نوکر ہیں، تمہارے غلام ہیں، تمہارے خادم ہیں، تمہارے بیوی بچے ہیں، وما ملکت ایمانکم، جو بھی تمہارے ماتحت ہیں ان کا خیال رکھنا۔ دو چیزوں کی اللہ کے نبی نے وصیت فرمائی۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔